جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، مضمون نمبر 30، جس کا عنوان ہے کافکا کی کہانیوں میں۔ سماعت فرمائیے۔ افلاطون نے جمہوریہ کے ایک مشہور پیراگراف میں یہ بتایا ہے کہ انسان عیان آئیڈیاز کے سمجھنے کے سلسلے میں قابل رحم تاریکی کا شکار ہے۔ انسان غار کی زمین پر زنجیروں میں بندھا ہوا ہے اور اس کی پشت روشنی کی طرف ہے، اور دنیا کی بنیادی حقیقت کو جس قدر بھی دیکھ سکتا ہے جو اس غار کی دیواروں پر نظر آ رہا ہے وہ صرف سایوں کا کھیل ہے۔ قیدی کی بار بار درخواست پر غار میں ایسے آئینے لگا دیے گئے ہیں جن میں سارے چہرے، ساری چیزیں مسخ نظر آتی ہیں۔ چہروں پر کے خد و خال بہت واضح نظر آ رہے ہیں اور ان چہروں کی ساری تفصیلات آئینوں میں نظر آ رہی ہیں۔ قیدی حقیقت کا واضح اور صاف چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، مگر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب مسخ حقیقتیں ہیں، اور ان مسخ حقیقتوں سے وہ دور عذاب میں مبتلا ہے۔ غصے کے شدید احساس کے ساتھ حقیقت سے اس انحراف کی ہر لکیر کو دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے کہ آئینوں میں کبھی اس زاویے میں اور کبھی اس زاویے میں اتنا شدید انحراف ہے کہ لامختتم پیمائش اور اندازے ہی اسے جیومیٹری کے اس فریب سے نکال سکتے ہیں جس میں وہ مبتلا ہے۔ ایک خط میں کافکا لکھتا ہے کہ میں تمام چیزوں سے خلا میں علیحدہ کر دیا گیا ہوں۔ پھر 2 سال بعد ایک خط میں لکھتا ہے کہ مجھے ہر چیز مصنوعی محسوس ہوتی ہے۔ 1921 میں لکھتا ہے ہر چیز ایک التباس ہے، خاندان، دفتر، دوست، احباب، سڑک، گلی، عورت، یہ سب التباس ہیں۔ ان میں سے ہر چیز التباس ہے، چاہے وہ قریب آ رہی ہوں یا دور جا رہی ہوں۔ سب سے قریبی حقیقت یہ ہے کہ میں اپنا سر قید خانے کی ایسی دیواروں سے ٹکرا رہا ہوں جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ پھر کافکا کہتا ہے کہ ہمارا تمام آرٹ سچائی کے سامنے چوندھیائے ہوئے اندھے پن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھدے مست شدہ چہرے پر جو روشنی پڑ رہی ہے وہ سچ ہے، باقی کچھ نہیں۔ کافکا کے ناول بے قرانیت میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، لیکن ان کے ماحول میں بڑی گھٹن ہے، بڑا حبس ہے۔ ان کمروں میں سے بیشتر کمروں میں ہوا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، جہاں سارا ڈرامہ کھیلا جاتا ہے۔ چونکہ بے قرانیت کو نامکمل طور پر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بے قرانیت وہ آئیڈیل نقطہ ہے جہاں 2 متوازی خطوط ملتے ہیں۔ کافکا نے اپنی عذاب آلود صورتحال کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ میں پیاسا ہوں اور میں بہار سے کٹ کر رہ گیا ہوں۔ میرے اور بہار کے چشمے کے درمیان صرف جھاڑیوں کا ایک جھنڈ ہے، لیکن میں کچھ اس طرح منقسم ہو گیا ہوں کہ میرا ایک حصہ ساری صورتحال کو دیکھ سکتا ہے اور یہ حصہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ جہاں ایستادہ ہے وہ جگہ وہاں سے صاف دکھائی دے رہی ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے قریب ہی بہار موجود ہے، لیکن دوسرا حصہ کچھ دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ محسوس کر سکتا ہے کہ پہلا حصہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن چونکہ وہ خود دیکھ نہیں رہا ہے اس لیے چشمے سے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی عذاب نے کافکا کی کائنات کو جنم دیا ہے، روشنی نے نہیں، اور یہ کہ کائنات اپنی تخلیق سے پہلے کسی بددعا سے دوچار ہو گئی۔ کافکا کی تحریروں میں ہمارے سامنے جدید ذہن رونما ہوتا ہے، ایک خود مختفی ذہن جو طنز آمیز ہے اور سنجیدہ، بلکہ سنجیدگی اس کی تقدیر ہے۔ کافکا نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے ابدیت کا استقبال کرنا چاہیے، مگر ابدیت مجھے ملے گی کیسے؟ نیچے کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ وہ کافکا کا جد امجد تھا۔ اسی جد امجد نے ابدیت کا خواب بھی دیکھا تھا اور اپنے ابدیت کے ویژن کا استقبال بھی کیا تھا۔ نیچے کی جو تحریر اس کے مرنے کے بعد ملی، اس میں نیچے نے ابدی تکرار کے بارے میں لکھا تھا کہ ہم نے اس خیال میں ممکنہ طور پر سب سے مشکل خیال پیش کیا تھا۔ یہ خیال انسان کو سب سے زیادہ روحانی بنانے کی غرض سے پیش کیا گیا تھا۔ ول ٹو پاور میں نیچے نے ابدی تقریر کے اس خیال کو پیش کیا ہے، وہ وجود جس کے کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، لیکن اس کی تکرار ہو رہی ہو، اور عدم کی صورت میں اس کا کوئی نقطہ اختتام نہ ہو۔ اس سے زیادہ دہشتناک اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ نیچے کا سپرمین ہی ایک ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جو ابدیت تک کے لیے ایک وجود کو قبول کرے اور اس کی المناکی کو اپنی تقدیر کا حصہ بنا لے۔
बेमाने अब्दियत की दहशत से बढ़कर और क्या चीज हो सकती है। 21 नवंबर 1911 की डायरी में काफ्का ने लिखा है कि बहुत तवील अरसे के बाद आज सुबह ये तसव्वुर करके मुझे दोबारा मुसर्रत मिली कि एक चाकू मेरे सीने में घोंप दिया गया है। किसी ने काफ्का के नावलों के बारे में सच कहा है कि काफ्का के सारे नावल किसी ऐसी कुव्वत की गिरफ्त में हैं जिसे तमाम मज़ाहिब ने तस्लीम किया है, लेकिन ये ताकत खुदाबंदी कानून नहीं है और ना खुदाबंदी रहमत है, लेकिन ये ऐसी कुव्वत है जिसने खुदाबंदी कानून से बगावत की है और रहमत खुदाबंदी से महरूम हो गई है। कैसल का हीरो जो ज़मीन की पैमाइश करता है, यानी कि वो कैसल की दहशतनाक नौकरशाही से दिलचस्पी रखता है। इस सूरत हाल का इजहार नक्शे के इन अल्फाज में किया जा सकता है कि बदकिस्मत आदमी, तुम्हारा देवता मट्टी में पड़ा हुआ है, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और इस देवता से सांप लिपटे हुए हैं और तुम अब भी इस देवता की वजह से इस सांपों से मोहब्बत करते हो। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।